بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قواعد ہیں ان میں سے چوتھا قاعدہ اور آخری قاعدہ وہ ہے ادغام۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اخفا، پھر ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ اظہار، پھر ہم نے نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ پڑھا اقلاب۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ ادغام۔ یہ ہے ادغام۔ ادغام کا معنی یعنی داخل کرنا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں مدغم کرنا، داخل کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، آپ یہی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا میم واو نون، یہ 6 لیٹر ہیں، حروف یرملون ان کو بولا جاتا ہے، یرملون، ٹھیک ہے، حروف یرملون، یا را میم لام واو نون، یرملون، ٹھیک ہے، یہ حروف یرملون ہے۔ یہ نون ساکن اور تنوین میں سے اگر ان 6 لیٹرز میں سے پہلے اگر یہ 4 آ جائیں نا، یہ لیٹرز، ٹھیک ہے، یا میم واو نون، تو وہاں پہ ادغام ہوئے گا، لیکن ادغام غنہ کے ساتھ ہوئے گا، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، ایسا ادغام کریں گے کہ وہاں پہ ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ لیکن اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جاتا ہے، حروف یرملون میں سے لام اور را آ جاتا ہے، تو وہاں پہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلا قاعدہ ہے ادغام کا۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک ہے، ٹھیک ہے، اس پہ شد ہے یا متحرک ہے، فتح زبر زیر پیش ہے، ٹھیک ہے، تو میم ساکن جو اس کا ادغام اس طرح کریں گے کہ جو میم ساکن ہے، جو لیٹر ساکن ہے اس کو چھوڑ دیں گے ہم، ٹھیک ہے، ساکن والے لیٹر کو، جس لیٹر کو مجزم ہے اس کو نہیں پڑھیں گے ہم۔ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ میم ساکن کو ہم میم مشدد میں مدغم کریں گے، ادغام کریں گے، ملا داخل کریں گے، لیکن یہ جو ساکن والا لیٹر ہے جس کو مجزم ہوتی ہے وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا میم واو نون آئے گا تو ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آئے گا تو وہاں بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ اور اگر میم ساکنہ کے بعد میم مشدد یا میم متحرک آ جائے، میم ساکنہ کے بعد جو میم متحرک آ جائے گا تو جو ساکنہ ہے، میم ساکنہ، وہ نہیں پڑھیں گے، اس میم ساکن کو میم مشدد مدغم کریں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مشدد سے پہلے سکون آئے گا، جزم آئے گی، تو وہ لیٹر نہیں پڑھیں گے۔ چلیے سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جب ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے میم زبر، دیکھیں میم زبر جوڑ اس کا کیسے نکالیں گے ابھی؟ میم زبر یا شد، میں، میم زبر یا شد، میں، یا زبر یا، میں ابھی آپ کو پہلے جوڑ نکال دوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہ غنہ کیوں کر رہے ہیں، کس طرح، بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ اس کا جوڑ سیکھ لیں، کیسے اس کا جوڑ نکالیں گے، اس کا ہجہ کیسے نکالیں گے۔ میم زبر یا شد، میں، یا زبر یا، میں، قاف پیش واو جزم، قو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو۔ ابھی دیکھیں میں نے یہاں پہ غنہ کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، یا میم واو نون آئے گا تو وہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، غنہ کے ساتھ ادغام ہوئے گا۔ ابھی یہ نون کو ہم نے
लिखने में आएगा लेकिन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। मन यकूलु गलत, मन यकूलु नहीं होगा, मई, नून को या में हम दाखिल कर देंगे, ठीक है, और हम गुन्ना करेंगे, मीम जबर या शद मई, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, मई यकूलु, ठीक है, गुन्ना के साथ इदगाम होएगा क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ रहा है तो गुन्ना करेंगे यहाँ पे। आगे देखें, इसमें ये वाव मद्दा है, वाव जज़म से पहले पेश है, आपने क़ाफ को खींचना भी है। मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु नहीं पढ़ेंगे, मैं गलत, मैं गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे। मैं यक़ूलु, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, समझ दी है, मेरी कोशिश है आपको अच्छी तरीके से समझाने की। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझा सकूं। दूसरा लफ्ज है हमारा बीम ज़ेर मीम शद, मीम, मीम जबर नून जज़म मन, मीम मन, यहां भी देखें इदगाम हो रहा है गुन्ना के साथ क्योंकि नून साकिन के बाद मीम आ रहा है हरूफ यरमलून में से, तो यहाँ पे हम गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे, ठीक है, मिम्मन, मिम्मन, नून को इसमें दाखिल कर देंगे, फिर नून नहीं पढ़ेंगे और गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे, मिम्मन। मीम ज़ेर नून शद, मीम ज़ेर नून शद, मिन, नून पेश वाव जज़म नू, मिन नू, रादो ज़िर्रिन मिन नूरिन। इसमें आसानी के लिए मैंने आपको बताया था, अब ये जब पढ़ते हैं जोड़ निकालेंगे तो अब ये ज़हन में रखें कि ये जज़म है, ये लेटर साकिन है, आगे मुशद्दद आ रहा है, ठीक है, आगे लेटर जो है ना वो उस पर शद आ रही है, तो हमने ये जज़म वाला लेटर छोड़ देना है, ठीक है, जज़म वाला लेटर आप छोड़ दें और आपने मीम को डायरेक्ट नून के साथ मिला देना है, शद वाले लेटर के साथ मिलाना है। लेकिन फिर अब ये भी ज़हन में रखें कि जो लेटर आप छोड़ रहे हैं वो नून साकिन और तनवीन का जो कायदा है वो ज़हन में रखें और उसमें आप गुन्ना के साथ इदगाम करना है या बगैर गुन्ना के इदगाम करना है, ये आप ज़हन में रखें। लेकिन जज़म वाला लेटर मुशद्दद से पहले आएगा तो जज़म वाला लेटर नहीं पढ़ेंगे आप। मीम ज़ेर नून शद, मिन, नून पेश वाव जज़म नू, मिन नू, रादो ज़िर्रिन मिन नूरिन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान जो कवायद हैं तजवीद के वो आपको समझा सकूँ, क्योंकि ये वीडियोस जो है ना बच्चे भी देखते हैं, तो इस तरह समझाएं ताकि बच्चों के लिए मुश्किल ना हो सके। बड़ा साथी जो है ना वो गहराई में जाना चाहता है तो और भी चैनल बहुत है जो तजवीद के साथ सिखा रहे हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, या ऑनलाइन जो है कुरान टीचर से आप जो है ना वो तजवीद के साथ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन ये मैं कोशिश है कि आसान तरीके से आपको जो ज़रूरी कवायद हैं उनको आप ज़हन में रख के कुरान मजीद अच्छी तरीके से पढ़ना आपको आ जाए। इसमें बच्चे भी समझ सकते हैं और बड़ा आदमी भी जो है वो भी आसानी के साथ समझ सकता है। ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जाता। मीम ज़ेर नून शद, मिन, नून पेश वाव जज़म नू, मिन नू, रादो ज़िर्रिन मिन नूरिन। यहाँ भी देखिए नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से नून आ रहा है, आपने यहाँ पे इदगाम गुन्ना के साथ करना है, ठीक है, और आगे वाव मद है, आपने नून को खींचना है। मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ बगैर जोड़ के, मैं यक़ूलु मिम्मन मिन नूरिन। मीम ज़ेर मीम शद, मिम, मीम ज़बर मा, मिम, क़ा ज़बर क़ा, मिम क़ा, रादो ज़िर्रिन मिम क़रिन। यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से मीम आ रहे हैं, तो यहाँ पे इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ, मिम क़रिन। मीम ज़ेर नून शद, मिन, जज़म वाला लेटर छोड़ते जाएं मुशद्दद से पहले, और आप देखें कि गुन्ना करना है, इदगाम गुन्ना के साथ या बगैर गुन्ना के साथ। मीम ज़ेर नून शद, मिन, नून पेश क़ा जज़म नुत्क़, मिन नुत्क़, फा ज़बर फा,
من نطفہ تا دو زیر تین من نطفتن. یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے. تو یہاں پہ ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. آگے طا پہ قلقلہ ہے، ڈبل ساؤنڈ آئے گا طا کا. من نطفتن. میم زبر، آپ دیکھیں میم زبر، میم کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ یا شد. جزم چھوڑ دیں گے، آگے یا شدد شد آ رہی ہے، جزم والا لیٹر سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. لیکن یہاں پہ ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہے ہیں تو غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. میم زبر یا شد میں، یا زبر کاف جزم یک. یک کاف کا لائٹ سے ساؤنڈ آئے گا، قلقلہ نہیں، یک غلط، یک غلط. یک میں یک. فا پیش را جزم فر میں یک فر. ٹھیک ہے، میں یک فر. جوڑ نکالنے سے پہلے اگر میں آپ کو بتا دوں تو میرے خیال میں آسانی رہے گی آپ کے لیے. یہ دیکھیں میم زیر، میم کو ہم نے کس کے ساتھ ملا ہے؟ نون کے ساتھ کہ واو کے ساتھ؟ واو شد کے ساتھ. کیوں کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہے ہیں، ہم نے ادغام کرنا ہے. اور ادغام کیا ہو گیا؟ غنہ یا بلا غنہ؟ غنہ کے ساتھ. میم زیر واو شد میوں، نوز میں ساؤنڈ لے کے جائیں گے. میوں واو پیش جیم جزم وج میوں وج. جیم قلقلہ ہوئے گا، ڈبل ساؤنڈ آئے گا، حروف قلقلہ میں سے جیم ہے. میوں وج دال زیر دی میوں وج دی. کاف پیش میم جزم کم میوں وج دی کم. واو پہ آپ نے لپس کو راؤنڈ میں لے کے جانا ہے، اونٹوں کو گول کرنا تھا کہ واو کی ادائیگی صحیح ہو. میوں وج دی کم. میم زیر واو شد، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہے. میوں واو زبر وا میوں وا. را زبر را، را کو مر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. میوں وا را. قاف زیر قی میوں وا را قی میوں وا را قی. غنہ کے سارے ادغام ہوئے گا. قاف زبر صاد جزم قص. را دو زیر میم شد رم قصرم. میم زبر میں قصرم. شین زیر یا جزم شی مشی. دال دو زیر دن مشیدن قصرم مشیدن. یہاں بھی دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہاں پہ تنوین کے بعد دیکھیں پیچھے آپ نے پڑھا یہ نون ساکن آئے سب ورڈز میں، یہاں پہ دیکھیں تنوین آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دو زیر آ رہے ہیں. تنوین کے بعد ایک حروف یرملون میں سے میم آ رہے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. قصرم مشیدن. اور یہ دیکھیں ان پہ یا مد ہے، یا سکون سے پہلے یا جزم سے پہلے زیر ہے، آپ نے شین کو کھینچنا ہے. قصرم مشیدن. نون پیش واو جزم نو. دیکھیں تنوین آ رہے ہیں. ح دو زیر واو شد حیوں نو حیوں. واو زبر وا نو حیوں وا. عین زبر الف ع وع. دال دو زیر دن وعادن نوح وعادن. یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سٹارٹنگ میں واو مد ہے، واو جزم سے پہلے پیش ہے، آپ نے نون کو کھینچنا ہے. اور اینڈ پہ دیکھیں آپ الف سے پہلے، یہ مڈل میں الف سے پہلے زبر ہے، عین کو آپ نے کھینچنا ہے. نوح وعادن. واو پہ آپ نے لپس کو راؤنڈ میں لے کے جانا ہے. نو یہاں پہ واو آ رہے ہیں، ہونٹوں کو گول کریں گے. نوح وعادن. عین زیر عی ضا کھڑا زبر ضا ضا عضا. میم دو زبر نون شد من عظاما. نون زبر نا خا زیر خی ناخی. را زبر را نخیرا. تا دو زبر تن نخیراتن.
عظاما نخرة. یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہے، یہاں پہ ادغام کریں گے، میم کو نون میں داخل کریں گے، لیکن غنہ کریں گے، ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ ضا کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، آپ نے ضا کو کھینچنا ہے. ضا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. عظاما عظاما نخرة. لام زبر یا جزم لی، لام زبر لا لیلا. تا دو زیر میم شد تم، میم پیش مو، با کھڑا زبر با مبا، را زبر را مبارا، کاف زبر کا مبارکا، تا دو زیر تن مبارکتن. یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد دو زیر کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہے ہیں، یہاں پہ آپ نے ادغام غنہ کے ساتھ کرنا ہے. غنہ کا ادغام کریں گے لیکن ناک میں آواز بھی لے کے جائیں گے کیونکہ حروف یرملون میں سے میم آ رہے ہیں. لیلۃ مبارکۃ، با کو اپنے کھینچنے اور را کو مر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے مبارکۃ. شروع سے میں آپ کو بغیر جوڑ کے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس کریں. من یقول ممن من نور من مطر من نطفة من يكفر من وجدكم من ورق قصر مشيد نوح وعاد عظاما نخرة لیلۃ مبارکۃ. یہ الحمدللہ ہمارا لیسن جو ہے ادغام کا فرسٹ پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے. اس میں جو ورڈز ہیں ہم نے ان کی پریکٹس کی ہے. آپ اس قاعدہ کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، مائنڈ میں رکھ کے آپ پریکٹس کریں. انشاءاللہ عزیز اس کا جو سیکنڈ پارٹ میں ہم اور مزید ورڈز جو ہیں ان کی ہم پریکٹس کریں گے. اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اور لائک بھی کریں اور آگے دوسرے دوستوں تک شیئر بھی کریں. ٹھیک ہے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے پڑھانے کا طریقہ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اگر آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس پہ بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اپنے سبق کو دیکھ سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.